नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरतुन निसा आयत नंबर 49। लफ्ज़ी तर्जमा, रूट वर्ड और तफसीर। अलम क्या नहीं तौरात देखा तुमने, इलल्लज़ीना उन लोगों की तरफ, युज़क्कूना जो समझते हैं, अनफुसहुम अपने नफ्सों को पाक, बलिल्लाहु बल्कि अल्लाह ताला युज़क्की पाक करता है, मैं यशाऊ जिसको चाहता है, वला और नहीं युज़लमूना वो जुल्म किए जाएंगे, फ़तीला धागे के बराबर भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तफसीर। अलम तारा इलल्लज़ीना क्या नहीं देखा आपने उन लोगों को, युज़क्कूना अनफुसहम जो अपने आप को पकीज़ा करार देते हैं। अब यहाँ पर फिर अलम तारा आया, क्या मतलब है कि कभी तुमने उन पे गौर किया, कभी तुमने सोचा कि ऐसे लोग भी होते हैं जो अपने आप को बहुत नेक समझते हैं, अपने आप को बड़ी चीज़ समझते हैं। इसमें वो सारे लोग शामिल हैं जो इस हरकत का शिकार हैं, जिसमें इंसान कहे कि मेरा कोई कसूर नहीं, हर वक्त अपना दिफा करता रहे। अगर उनको किसी गलती पर तवज्जो दिलाई जाए कि यहाँ तुम गलत हो, तुम ठीक नहीं कर रहे, तुम ठीक नहीं हो, वो कभी भी अपनी गलती को नहीं छोड़ेंगे, सारा दिन अपनी वजाहतें पेश करते रहेंगे। आपको पता नहीं कि मैंने ये काम क्यों किया, इसकी हकीकत क्या है। तो ये नहीं कहना कि गलती हो गई है, आई एम सॉरी। तो अपना मामला अल्लाह से दुरुस्त करें। बंदों के सामने इतनी वजाहतें क्यों पेश करते हैं? आदत जो है ना, ये पसंदीदा आदत नहीं है। वजाहतें करने की, सफाई देने की। सफाई किसको देनी चाहिए? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने सफाई होनी चाहिए। युज़क्कूना अनफुसहुम, किसी ने अपने आप को बखील कहा तो आप उनको छोड़ेंगे? आपको किसी ने बखील कहा, युज़क्कूना अनफुसहुम, किसी ने आपको बखील कहा तो आप उनको छोड़ेंगे? आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी न किसी तरीके से, अमल से या बोल के क्या साबित करेंगे कि मैं ऐसी नहीं हूँ जो तुम समझते हो, मैं वो नहीं हूँ। इंसानों के सामने कब तक आप सच्चे होंगे? इंसानों के सामने सच्चे हो भी जाएं, आप कितने भी सच्चे हो सकते हैं, अगर हो भी जाएं तो इंसान हमें क्या देंगे? कुछ भी नहीं देंगे। वकफ़ा बिल्लाहि नसीरा, वकफ़ा बिल्लाहि वलिया, अगर बताना पड़े तो अपने अमल से पेश करो कि हम ये नहीं हैं। अल्लाह का खौफ दिल के अंदर होना चाहिए। यानी अगर किसी को हमारे बारे में कोई गलत फहमी हो जाए या हम किसी की नज़रों में गिरने लगें, हमारे बारे में कोई गलत सोचता है, तो सोच सकते हैं, लोग सोचते हैं, तो हम सबको छोड़कर पूरी कुव्वत किस पे लगा देंगे? अपनी वजाहत पेश करने में, अपनी सफाइयाँ पेश करने में। तो हमें इससे रोका जा रहा है। क्या आपने देखा नहीं है उन लोगों को जो अपने आप को पाक करार देते हैं? और ये किसकी आदत थी? यहूद की। कोई जन्नत में नहीं जा सकता कहते हैं सिवाय यहूद के। और नसारा क्या कहते थे कि हम जन्नत में जाएंगे, हमारे अलावा कोई जन्नत में नहीं जा सकता। कहते थे कि हम अल्लाह के बेटे हैं, अल्लाह के चहेते हैं, अल्लाह के प्यारे हैं। अपने आप को मुत्तकी और परहेजगार कहना इतने खुले लफ्ज़ों में तो कोई भी नहीं कहता। बाज़ लोग अपनी नेकियों का चर्चा इतना करते हैं कि उससे क्या पता चलता है कि हमारा मतलूब और हमारा मकसूद क्या है, कि लोगों पर रोब झाड़ना, लोगों को इम्प्रेस करना। जिसको ये शौक़ लग जाता है ना कि मैं अल्लाह का महबूब बन जाऊँ, वो कभी भी लोगों का नहीं सोचता, वो कभी भी लोगों की नज़रों में बड़ा बनने का नहीं सोचता। बलिल्लाहु युज़क्की मैं यशा, कि अल्लाह पाक करता है जिसको वो चाहता है। कोई इंसान अगर किसी को पाक नहीं कर सकता, ना खुद को पाक कर सकता है। कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे अंदर कोई गलती नहीं है। एक होता ना कि ज़ुबान से बोलकर कहता है, और बाज़ लोग ज़ुबान से बोल के नहीं भी कहते, तो अपने अंदर समझते हैं कि मेरे अंदर तो कोई गलती नहीं, मुझ जैसा नेक पाक कोई हो नहीं सकता, मेरे सामने कोई बात ना करे।
تو دو طرح کے کردار ہیں نا، ایک کردار جو اللہ سے ڈرتا ہے، اس کو اپنے عیب دکھائی دیتے ہیں، وہ اپنے اندر عیب تلاش کرتا ہے اور اللہ سے معافی مانگتا ہے، اپنی غلطیاں دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ دوسرا وہ شخص جسے ساری فکر لوگوں کی نظر میں اچھا بننے کی ہے اور بظاہر عمل میں وہ فکر کرتا ہے کہ میرے اندر اچھا ایسا عمل نہ ہو۔ کیا ہوتا ہے جب لوگوں کے درمیان میں ہوتا ہے تو بڑے اچھے کام کرتا ہے، اچھی باتیں کرتا ہے، بڑا اچھا اخلاق پیش کرتا ہے۔ فرمایا کہ جو شخص یہ سوچتا ہے کہ میں لوگوں کی نظروں میں اچھا بنوں، وہ لوگوں کے درمیان ہوتا ہے تو بڑے اچھے کام کرتا ہے، اچھا اخلاق پیش کرتا ہے، لوگوں سے چھپا ہوا ہوتا ہے تو پھر شیطان سے بھی بدترین کام جو ہیں وہ اسی انسان کے ہوتے ہیں۔ تو جو سچا انسان ہوتا ہے اس کی ساری توجہ اور ساری محنت اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی ہوتی ہے۔ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، اور نہ وہ ظلم کیے جائیں گے دھاگے کے برابر۔ فتیل کہتے ہیں کھجور کی گٹلی کے پیچھے ہلکے سے چھلکے کو، اور نکیل کہتے ہیں اس کے پیچھے چھوٹا سا شگاف سوراخ ہوتا ہے۔ آپ اگر کھجور کھائیں تو ذرا توجہ فرمائیں، یہ ہوم ورک ہے آپ کا، گٹلی کو غور سے آپ نے دیکھنا ہے۔ اصل میں عربوں کے ہاں کھجور بہت اہم تھی، تو ان کو ان کی روزمرہ زندگی کی مثالیں دی گئی۔ وہ چھلکا اتنا باریک اور اتنا ہلکا ہوتا ہے کہ اگر دیکھیں تو اس کا کوئی وزن نہیں ہے، اور ایسے ہی ہاتھ میں مسئلہ جائے انسان توجہ بھی شاید نہ کرے۔ فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت کسی بندے پر اتنا بھی ظلم نہیں کرے گا کہ اگر تم نے نیکیاں کر رکھی ہیں تو پھر اللہ سے امید بھی رکھنی ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا صلہ عطا کریں گے۔ اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ جسے چاہے اس کے درجے بڑھا دے، تو انسان کو ایسے رویوں سے بچنے کی ضرورت ہے جس میں گفتگو اور رویے کے بارے میں آپ نے کس طرح اصلاح کی۔ ام سلمہ جو تھی ان کی بیٹی کا نام زینب تھا۔ جب ام سلمہ کی شادی ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو یہ ساتھ آئی تھیں، ان کے 4 بچے تھے، یہ ربوبہ تھی، یہ یتیم بچے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پال رہے تھے، کھلا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ کی بیٹی سے نام پوچھا تو اس نے کہا کہ برہ، برہ کہتے ہیں نیک بیوی کو، برہ کا مطلب ہے نیک بیوی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے آپ کو نیک مت سمجھو، بل سموہا زینب، آج کے بعد اس کا نام زینب ہے، زینب کے نام سے اس کو پکارا جائے، یعنی آپ نے اس کا نام بدل دیا۔ وہ نام بھی پسندیدہ نہیں، آپ نے فرمایا جن سے نیکی ظاہر ہو، نیکی پھوٹ رہی ہو۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے دعائیں مانگا کرتے تھے، اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا، یا رب تو میرے نفس کو تقوی عطا کر، تو میرے اندر کو پاک کر، بل اللہ یزکی من یشاء، جسے اللہ چاہے پاک کرتا ہے۔ وہ کس کو پاک کرتا ہے؟ جس سے وہ محبت کرتا ہے، وہ کر سکتا ہے۔ وہ کس کے لیے چاہتا ہے؟ جو اپنے آپ کو اللہ کی سپرد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ یا رب تمہارے نفس کو علائشوں سے پاک کر دے، تو ہی اس نفس کا ولی اور مولا ہے، ہمارے اپنے بس میں کچھ نہیں۔ کیوں؟ خلق الانسان ضعیفا ولا یظلمون فتیلا، وہ ذرا برابر بھی تم پر ظلم نہیں کرتا۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے اوپر ظلم حرام قرار دے دیا، انی حرمت ظلمن، میں نے ظلم حرام کی ہے، علی نفسی، اپنے نفس پر، تم بھی ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ اسے پتہ کیا چلتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انصاف کرے گا، جو بھی فیصلہ کرے گا وہ انصاف پر مبنی ہوگا۔ اچھا، اس سے کیا فیلنگ آتی ہے؟ اللہ سے ایسی محبت آتی نا جیسی محبت کا حق ہے۔ اگر ایسی محبت اللہ سے ہو جائے
جیسی محبت کرنے کا حق ہے، تو اللہ بھی پھر اپنے ایسے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا تو پھر ظلم کون کرتا ہے؟ انسان خود ہی ظالم ہے۔ اگر اللہ کی ساری رحمتوں اور ہدایتوں کے باوجود انسان جہنم میں جائے تو اللہ تعالیٰ کا کوئی قصور نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ظلم کے ساتھ جہنم میں نہیں پھینکے گا۔ بندوں کے اپنے قصور ہیں جو ان کو ایسی جگہ پہنچا دیں جو ان کے لیے عذاب ہو۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپس میں ظلم نہیں کرنا چاہیے، نہ اپنے اوپر ظلم کرنا چاہیے، نہ دوسروں پر ظلم کریں۔ جب تم مٹی میں تھے تو وہ تم کو مٹی سے نکال رہا تھا، کیسے بھلا؟ ماں جو ہے جو غذا کھاتی ہے وہ غذا بچے کو بننے میں مدد کرتی ہے، تو ہمارے جسم کا ایک بال اور ایک کھال کس مٹی سے نکل کر آتے ہیں؟ فرمایا وہ تمہیں اس وقت سے جانتا ہے جب وہ تمہیں مٹی سے نکال رہا تھا، اور جب تم اپنی ماں کے پیٹوں میں تھے، جب تم جنین کی حالت میں تھے۔ تو جنین کیا ہوتا ہے؟ وہ چھپی ہوئی چیز جو رحم میں ہوتی ہے، تو بڑھتے بڑھتے ایک بچہ بنتا ہے۔ یہ سورۃ نجم کی آیت ہے 32۔ جب تم ماؤں کے پیٹ میں کوئی شکل بھی نہیں تھی، تمہاری کوئی نام و نشان نہیں تھا، نہ کان تھے، نہ آنکھیں تھیں، نہ زبان، نہ چہرہ، کچھ بھی نہیں تھا، یہ بعد میں بنے، اس سے پہلے کا وہ تمہیں جانتا ہے۔ اور جس زمین میں تم چھپے ہوئے تھے نا، اس کو بھی وہ جانتا ہے۔ اور پھر یزکون انفسہم، یاد رکھو تم اپنے نفس کی پاکیزگی کے دعوے مت کرنا، وہ تمہیں بہت اچھی طرح جانتا ہے۔ اگر کوئی شخص شیخیاں پکیڑتا ہے تو دوسرا شخص اسے کہے کہ کیا باتیں کر رہے ہو، میں تمہیں اچھی طرح جانتا ہوں۔ کب سے جانتا ہوں؟ جب تم فلاں اسکول میں پڑھتے تھے۔ جیسے ہم ماں باپ کے سامنے ایسے دعوے نہیں کر سکتے کہ اگر ماں باپ کچھ حد تک ہمیں جانتے ہیں تو اللہ تو اس سے پہلے کا جانتا ہے، یعنی پیدا ہونے سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ماں نہیں جانتی۔ عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ ہم تمہیں نہیں، تمہارے ماں باپ کو، دادا کو بھی جانتے ہیں۔ کہتے ہیں نا کہ تم آج بڑی چیز بنے ہوئے ہو، اپنے آپ کو بڑا فخر تکبر کر رہے ہو نا، ہم تو تمہارے باپ دادا کو بھی جانتے ہیں کہ وہ کیا چیز تھے۔ جو لوگ تکبر کرتے ہیں، اپنے کو بڑا کچھ سمجھتے ہیں، اسی طرح انسان کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم اپنے آپ کو پاکیزہ مت کرو، پاکیزہ مت کہو۔ خلاصہ کیا ہے اس کا؟ کہ انسان عاجزی اختیار کرے، اپنی حدود میں رہے اور اللہ سے دعا کرتا رہے، کیونکہ انسان جو خلق الانسان ضعیفا، انسان تو کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ تو اللہ جو ہے وہ ظلم کو پسند بھی نہیں کرتا، اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ ولا یظلمون فتیلا،